میرا 70 سالہ سسر اچانک 15 سالہ لڑکی بیاہ لایا جو جہیز میں بکری لائی۔ وہ روز اپنے بڈھے شوہر کو اپنے ساتھ لائی ہوئی بکری کا دودھ ہی پلاتی۔ کیوں؟ راز جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ بڑھاپے کا عشق خدا کسی کو نہ کروائے۔ اس عمر میں عشق آدمی کی مت مار دیتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ ہمارے خاندان میں تب پیش آیا تھا جب میں 10 سال کی تھی اور میرے 65 سالہ دادا جی ہماری نئی دادی لے آئے تھے جو ان سے عمر میں آدھی تھی۔ ہماری نئی دادی لگ بھگ میری اماں کی عمر کی تھیں اور جانے اس کو ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ اس نے میرے بوڑھے دادا سے شادی کر لی۔ مجھے یہ تجسس ہی لگا رہتا تھا کہ دادا جی کا پورے خاندان میں مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ ہر کوئی کہتا کہ لو جی بوڑھے بابا کو اس عمر میں کیا سوجھی کہ جواں جہاں عورت بیاہ لایا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید دادا جی بڑے امیر ہوں گے تبھی اس عورت نے لالچ میں آ کر شادی کی ہوگی، مگر جب تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے پتہ لگا کہ دادا جی تو ذرا بھی امیر آدمی نہیں تھے۔ وہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر جانے کیوں اس عورت نے دادا سے شادی کر لی تھی۔ دولت کا لالچ ہو تو پھر بھی ماننے میں آتا ہے، مگر نہ تو دادا کے پاس صحت تھی اور نہ دولت۔ پھر سب کے ذہنوں میں یہی سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر کیوں اس عورت نے دادا سے شادی کر لی جو شکل و صورت میں بھی اتنی حسین تھی اور عمر میں بھی کم۔ خاندان کے بڑے لوگوں نے اپنے تئیں معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ تھی، مگر دادا جی سر عام یہ کہہ کر سب کی بولتی بند کروا دیتے کہ ہماری پسند کی شادی ہے، وہ مجھے پسند کرتی ہے اور میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ میں چونکہ چھوٹی تھی اس لیے اکثر دادا کے گھر چلی جاتی اور میں دیکھتی تھی کہ میری نئی دادی دادا سے واقعی بڑی محبت کرتی ہے اور ان کا بہت خیال رکھتی ہے۔ ایک چیز جو میں نے نوٹس کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دادا کے لیے ایک خاص قسم کا دودھ تیار کرتی تھی، خالص اور گری باداموں سے بھرا ہوا۔ میں نے 1-2 بار نئی دادی سے مانگا تو اس نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ تیرے دادا کے لیے ہے، صرف وہی پی سکتے ہیں۔ میں 10 سے 18 سال کی ہو گئی لیکن وہ عورت میرے دادا کو آج بھی وہ دودھ دیتی تھی جس کو پی کر میرے دادا میں جیسے نئی جوانی امڑ آئی تھی۔ وہ 73 سال کے ہونے کے باوجود ایسے صحت مند تھے کہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پھر اچانک ایک دن دادا ایسے سوئے کہ پھر نہ اٹھے۔ ہم سب کو ہی بہت دکھ تھا، لیکن بیچاری میری دادی بہت ہی غمگین تھی۔ دادا کی 8 سال کی بیٹی بھی تھی جسے سب رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے عرصے سے جو لوگوں کی زبانیں بند تھیں وہ پھر کھلنے لگیں۔ میرے ابا نے تو شروع دن سے ہی میری دادی کو قبول نہیں کیا تھا۔ دادا کے مرنے کے بعد انہوں نے دادی اور اس کی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری بہت رو رہی تھی، کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی، مگر میری اماں اور ابا نے ان کی ایک نہ سنی اور گھر سے نکال دیا کہ جہاں مرضی جاؤ مگر اب یہاں مت آنا۔ وہ بیچاری روتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے ابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا حق بنتا ہے، مگر ابا نے میری بھی نہ سنی اور ان کو نکال کر ہی دم لیا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ دادا کو جوان عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر کر لی تھی تو اولاد نہ پیدا کرتے، مگر شادی بھی کر لی اور بڑھاپے میں اولاد بھی پیدا کر لی تو کم از کم ان کے مستقبل کا تو کچھ سوچ لیتے۔ ان کے نام اپنا وہ گھر ہی کر دیتے جس میں وہ رہ رہے تھے۔ ابا نے اسی گھر کی خاطر ہی تو ان ماں بیٹی کو نکالا تھا تاکہ وہ اپنا حصہ نہ مانگ لیں۔ ابا سے مجھے ایسی امید نہیں تھی۔ خیر، میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی، ایف اے کر لیا تھا اور آگے بی اے میں پڑھنے کا ارادہ تھا، مگر ابا نے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ 1 سال گزر گیا، ابا کو کوئی رشتہ پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے تنگ آ کر بی اے میں داخلہ لے لیا کہ جب ڈھونڈ لو گے اچھا رشتہ تو چھوڑ دوں گی پڑھائی، مگر میرا بی اے ختم ہو گیا، ابا کو اچھا رشتہ نہیں ملا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ ہمیں دادا کی بیوی اور اس کی بیٹی کی بد دعا لگ گئی ہے جو میرے نصیب ہی نہیں کھل رہے تھے، مگر پھر کرم ہوا۔ میں 21 سال کی تھی جب بہت اچھا رشتہ آیا۔ انتہائی شریف اور دیندار لوگ تھے۔ لڑکے کے باقی بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ سب سے چھوٹا تھا۔ اس کی عمر 27 سال تھی۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور صرف باپ ہی تھا۔ اماں کو خوشی تھی کہ میری بیٹی کو سسرال میں جھنجھٹ نہیں ہوگا، شوہر اور سسر، اور بس سسرال ختم۔ اماں اور ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ یوں میں پرویز احمد کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میرے شوہر کی بہت اچھی نوکری تھی۔ میرے سسر کی عمر 65 سال تھی، مگر وہ اپنی عمر سے کم ہی نظر آتے تھے کیونکہ روزانہ سیر کے لیے جاتے تھے، کھانے پینے میں انتہائی دھیان رکھتے تھے اور باقاعدہ یوگا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فٹ تھے۔ باقی وقت وہ اپنے کمرے میں عبادت کرتے تھے۔ میری زندگی اچھی چل رہی تھی،
बस कभी कभी ससुर को देखकर दादा की याद आ जाती कि मेरे दादा ने भी तो इसी उम्र में शादी की थी। कई बार तो मैं डर जाती कि खुदा न खास्ता अगर इन्होंने भी शादी कर ली तो, मगर फिर खुद को समझाती कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दादाजी के सर पर तो इश्क का भूत सवार था। मेरे ससुर तो ज़रूरत के तहत ही घर से बाहर निकलते, तो इश्क कहाँ से करेंगे। मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। मेरे 2 बेटे पैदा हो गए थे। मेरी शादी को 5वां साल था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, मगर मेरा बरसों पहले का डर उस वक्त सच साबित हो गया जब मेरे 70 साला ससुर ने भी शादी कर ली, और वो भी एक 15 साल की लड़की से। मैं और मेरा शौहर तो गुंग रह गए थे कि ये सब हो कैसे गया। असल में 2 दिन पहले मेरे ससुर को गांव जाना पड़ा। उनका कोई अजीज फौत हो गया था और वो वहाँ पर गए थे। हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ और वहाँ क्या वाक़यात पेश आए, मगर मेरे ससुर जब वापस आए तो उनके साथ एक देहातन सी लड़की खड़ी थी जो 15-16 साल के लगभग थी। मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि शायद जिस अजीज़ की वफ़ात हुई है उसकी बेटी को साथ ले आए हैं ताकि उसकी कफ़ालत कर सकें। मगर जब ससुर ने ये कहा कि बहू ये मेरी बीवी है, इसका नाम रज्जो है, इसे सलाम करो। मैं क्या सलाम करती, मेरे तो रंग उड़ गए थे। ये सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा 70 साला ससुर एक 15 साला लड़की से शादी कराया है। मैं तो भागकर अपने कमरे में आई और फौरन शौहर को फ़ोन करके बुलाया। वो बेचारा भी उस आने वाली क़यामत से कहाँ वाकिफ़ था। मैंने सिर्फ शौहर को ही नहीं, ससुर के भी सभी बच्चों को फ़ोन करके घर बुलवाया। शाम तक सारा ख़ानदान इकट्ठा हो चुका था। मुझे रह रहकर अपने दादाजी का इश्क याद आ रहा था। उन्होंने तो फिर भी 30-32 साल की औरत से शादी की थी, मगर मेरे ससुर ने तो नाबालिग सी लड़की को ब्याह लिया था। सभी लोग पूछ पूछ कर थक गए कि क्या हुआ था गांव में, किस लिए अपनी पोतियों की उम्र की लड़की से शादी की। मगर मेरे ससुर का एक ही जवाब था कि मुझे ये लड़की अच्छी लगी थी और इसको भी कोई एतराज़ नहीं था, तो हमने शादी कर ली। इसका इस दुनिया में कोई नहीं। मैं इसे किस रिश्ते से इस घर में लाता, तो जो मुझे मुनासिब लगा मैंने कर लिया। मेरा शौहर मुझसे बहुत शर्मिंदा था कि उसके बाप ने इस उम्र में आकर ये कारनामा सर अंजाम दिया है। वो तो घर छोड़ने की बात कर रहा था। वो तो मैंने ही समझदारी का मुजाहरा किया और कहा कि घर छोड़कर कहाँ जाओगे, हम चले गए तो ये लड़की सब ले उड़ेगी। उसने तो ससुर जी से शादी ही उनकी जायदाद के लिए की है। वो लड़की शक्ल से मासूम और भोली भाली लग रही थी। इसकी उम्र तो इतनी नहीं थी कि उसे दुनिया की चालाकियों का पता होता, मगर हैरत वाली बात थी कि उसने जाने क्यों मेरे 70 साला बूढ़े ससुर से शादी कर ली। क्या पता मेरे ससुर ने उससे ज़बरदस्ती कर ली हो। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना ही होगा कि इस लड़की का कसूर भी है या नहीं। अगले दिन मेरा ससुर अपनी नई नवेली दुल्हन को कहने लगा, रिवाज के मुताबिक दुल्हन शादी की अगली सुबह अपने मैके जाती है, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, ससुर जी मैं इसे तैयार कर देती हूँ। तो वो एकदम घबरा गए और कहने लगे कि नहीं, तुम उसके पास नहीं जाओगी, बल्कि उससे दूर ही रहो। मेरी बीवी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं। मैं ससुर की इस बात से चौकन्ना हो गई कि कुछ तो दाल में काला है। खैर ससुर जी अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर उसके मैके चले गए और जब वापस आए तो उनके साथ एक बकरी भी थी। मैंने कहा, इसे क्यों लेकर आ गए, बकरी की क्या ज़रूरत थी। वो लड़की कहने लगी, बाजी मैं अपने जहेज़ में लाई हूँ इसे, ये दूध भी देती है। मैंने कराहत से कहा, लेकिन ये घर के अंदर नहीं रह सकती। मेरे ससुर फौरन बोले, क्यों नहीं रह सकती, जब तुम्हारे जहेज़ का सामान यहाँ आ सकता है तो इसके जहेज़ की बकरी यहाँ क्यों नहीं रह सकती। मैं तो चकरा कर रह गई कि ससुर के सर पर तो इश्क का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मेरे देखते ही देखते ससुर ने बरामदे में इस बकरी को बांध दिया। रात को मैं किचन में आई ताकि पानी भरकर कमरे में ले जाऊं, तो क्या देखा कि वो एक गिलास में दूध तैयार कर रही है, इसमें खोया और बादाम डाल रही थी। मैंने पूछा, ये सब क्या है। कहने लगी, बाजी ये बकरी मेरी है, मैं इसे इसलिए यहाँ लाई हूँ कि रोज़ाना इसका दूध निकालकर अपने शौहर को पीने के लिए दूंगी। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। मैंने पूछा, मुझसे दोस्ती करोगी। कहने लगी, ना जी, मेरे शौहर ने मना किया है तो मैं उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकती हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर अंदाज़ा हुआ कि वो इतनी भी सीधी नहीं जितनी मैं समझ रही थी। मैं पानी लेकर अपने कमरे में आ गई और वो अपने कमरे में चली गई। मैंने पूरी रात बैठकर सोचा कि अगर ये लड़की भी मेरी दादी की तरह अपने शौहर से मोहब्बत करने लग गई तो हो सकता है उनकी भी औलाद हो जाए। रात हुई तो वो फिर बकरी का दूध निकाल रही थी। मैंने हैरानी से सोचा कि आखिर इस बकरी के दूध में ऐसी क्या ख़ास बात है। सुबह मैंने उसे कहा था कि बाज़ार से महंगे वाला दूध का डब्बा आता है, उसमें से दूध ले लिया करो, मगर वो कहती थी
کہ نا جی، میں تو صرف اپنی ہی بکری کا دودھ اپنے شوہر کو دوں گی۔ اس کی بکری بکری کی گردان سن کر میں شک میں پڑ گئی کہ صرف اسی بکری کا دودھ دینے میں کیا حکمت عملی ہے۔ میں نے اپنی امی کو پریشانی میں ساری بات بتائی تو اماں کہنے لگی، ارے پاگل لڑکی، وہ تیری دادی بھی یوں ہی کرتی تھی، جادو ٹونا کرتی تھی تیرے دادا پر، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس لیے بکری لے کر آئی ہے۔ بات کرتے کرتے اماں چونک پڑی اور کہنے لگی کہ کہیں اس بکری کا رنگ کالا تو نہیں۔ میں ایک دم ساکت رہ گئی اور کہا، ہاں اماں، وہ لڑکی جو بکری اپنے ساتھ جہیز میں لائی ہے وہ کالے رنگ کی ہے۔ اماں کہنے لگی، پھر تو پہلی فرصت میں اس بکری کو گھر سے نکال، اس بکری کے ذریعے وہ تیرے سسر پر کالا جادو کروا رہی ہے۔ میں تو اماں کے منہ سے سب سن کر پریشان ہی ہو گئی اور گھر آتے ہی اس بکری کو کھونٹے سے کھول کر گلی میں نکال دیا کہ خود ہی کہیں نہ کہیں چلی جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی کمرے سے باہر نکلی تو اپنی بکری کو نہ پا کر شور مچانے لگی کہ میری بکری کہاں گئی۔ اس نے اپنے شوہر یعنی میرے سسر کو کہا کہ جہاں سے مرضی میری بکری ڈھونڈ کر لائے۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا، ایک بکری ہی تو ہے، تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو نئی بکری لے آئیں گے۔ اس پل اس کی بے چینی دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے، جو وہ اپنی بکری کی گمشدگی سے اس قدر پریشان ہو گئی۔ بکری کو گھر سے نکالے 2 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے اور مجھے امید تھی کہ وہ کہیں چلی گئی ہوگی یا اس کو کوئی لے گیا ہوگا، بھلا کون مفت کا مال کہاں چھوڑتے ہیں۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ سسر آدھے گھنٹے بعد بکری کے ساتھ واپس آ گئے۔ میں غصے میں کمرے میں واپس پلٹ آئی۔ میری چال ناکام ہو جائے گی مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے اپنے سسر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس بکری کا دودھ نہ پیا کریں، وہ اس بکری کے دودھ پر جادو کر کے آپ کو پلاتی ہے، مگر میرے سسر پر تو کوئی اثر ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ مکمل طور پر اپنی بیوی کے بس میں تھے۔ میں اس صورتحال سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ میرے سسر ہر دوسرے دن اس کو لے کر سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے۔ میں پوچھتی تو کہتے، ہم تو اس کے گاؤں جا رہے ہیں۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر گاؤں چلیں تو دونوں ہی ایک دم بولے نہیں۔ پھر میرے سسر ہی بولے، تم وہاں جا کر کیا کرو گی، گھر پر رہو، اپنے بچوں کو سنبھالو۔ میں تنفن کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ لڑکی ضرورت سے زیادہ ہی ہوشیار دکھائی دے رہی تھی۔ میرے سسر ہرگز بھی ایسے نہیں تھے کہ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی کے سامنے ہار جاتے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ مجھے دادا کی بیوی کی بددعا لگی ہے۔ اس پل وہ ہوتی تو مجھے دیکھ کر ہنس پڑتی اور کہتی، مجھے تو تمہارے باپ نے نکال دیا تھا، مگر اس لڑکی کو کیسے نکالو گی؟ مجھے راتوں کو نیند نہ آتی، بس یہی ٹینشن رہتی کہ وہ لڑکی اس گھر میں کیا کرنے آئی ہے، کیوں اور کس مقصد سے۔ ایک رات اسی ٹینشن میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ ابھی میں کمرے سے باہر نکلی ہی تھی، میں نے دیکھا وہ لڑکی چوری چوری اپنے کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ میں فوراً ایک طرف ہو کر ستون کے پیچھے چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ رات کے اس پہر کمرے سے باہر کیا کرنے آئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ لان میں جا کر بات کرنے لگی۔ میں نے سوچا کہ آدھی رات کو بھلا کس سے بات کر رہی ہے۔ اس کے مشکوک انداز سے تو لگ رہا تھا کہ وہ کسی خاص سے بات کر رہی ہے۔ وہ ایک کم عمر اور لاؤبالی لڑکی تھی اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہو۔ اگلی رات کو بھی عین وہ کل والے وقت پر ہی آئی اور لان میں جا کر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ اس طرح تو انسان اسی سے بات کرتا ہے جس کے بہت قریب ہو۔ میں نے اپنے دماغ پر تھوڑا اور زور دیا تو جیسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ لڑکی یقیناً کسی کو پسند کرتی ہوگی اور وہ غریب ہوگا۔ دولت کے لالچ میں دونوں نے پلان بنایا ہوگا کہ وہ کسی امیر اور بوڑھے آدمی سے شادی کر لے اور اس پر کالا جادو کروا دے تاکہ وہ مر جائے اور اس کی ساری دولت اور جائیداد وہ ہتھیا لیں۔ شاید یہی ساری کہانی تھی۔ اب مجھے بس ثبوت تلاش کرنے تھے تاکہ اس کی سچائی جلد از جلد سامنے لا کر اپنے سسر کو دکھا کر ان کی جان اس چالاک لڑکی سے چھڑوا سکوں۔ اس سارے معاملے کی صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے گھر والوں کو بھی بہت ٹینشن تھی۔ میں ایک دن گھر گئی تو بابا بہت پریشان تھے، کہنے لگے کہ میں کیا جانتا تھا کہ جو میرے باپ نے کیا ہے وہی تمہارے شوہر کا باپ بھی کرے گا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اس عورت کو نکال کر، اچھا یا برا، صرف اپنی اولاد یعنی تمہارے لیے کیا تھا تاکہ تمہارا مستقبل سنور سکے، مگر وہاں بھی تمہارے لیے خطرہ ہی ہے۔ کچھ پتہ نہیں وہ لڑکی کب تمہارے سسر سے سب کچھ اپنے نام کروا لے اور تم اپنے شوہر کے ساتھ خالی ہاتھ سڑک پر آ جاؤ۔ یہ بڑھاپے کے عشق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بوڑھا آدمی جوان اور کم عمر بیوی کی محبت پا کر خود کو آسمانوں میں اڑتا محسوس کرتا ہے اور مکمل طور پر بیوی کے بس میں آ کر وہی کرتا ہے جو وہ کہتی ہے۔ ابا کی باتیں سن کر مجھے بھی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اگر کسی جذباتی لمحے میں آ کر میرے سسر سب کچھ اس کے نام کر دیتے تو میں کیا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی روٹین پر نظر رکھنی شروع کر دی۔
वो सुबह सुबह उठकर इस बकरी के पास बैठ जाती और जाने क्या उस पर पढ़ पढ़ कर फूंक मारती रहती। फिर इसका दूध धोकर गिलास भरकर अपने शौहर और मेरे ससुर के लिए ले जाती। दोपहर को फिर आती और यही अमल करती, और रात को सोने से पहले भी। शायद इसीलिए वो अपने शौहर को बकरी के दूध के अलावा कुछ और देती ही नहीं थी। हालांकि मैंने कहा भी था कि दूध वाले से भैंस या गाय का दूध ले लिया करो, मगर वो कहने लगी, बाजी आप मेरे मामले में ना बोलें, मेरे शौहर सिर्फ मेरे जहेज की बकरी का ही दूध पियेंगे। मेरी आंखों के सामने वो मेरे ससुर को धोखा दे रही थी, एक तरफ उन पर काला जादू करवाकर और दूसरी तरफ फ़ोन पर किसी से चक्कर चलाकर। और ये सच मैं उनको कई बार बता चुकी थी, मगर वो मानते ही ना थे। अब तो इस रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर मेरे शौहर ने मुझे कह दिया कि छोड़ दो अब्बा जी का पीछा, उन्हें करने दो जो वो करते हैं। सारे दिन का थका हारा मैं घर पर आता हूँ तो तुम्हारी बातें सिर्फ अब्बा और उनकी नई बीवी के गिर्द ही घूमती रहती हैं, और तुम्हें कोई होश ही नहीं आता, ना शौहर को पानी देने का ख्याल और उसको खाना देने का। छोड़ दो ये सब। मैंने भी गुस्से में कहा, अच्छा तो फिर मैं क्या करूं, तमाशा देखूं? तुम तो खुद काम पर चले जाते हो, पीछे मैं ही इन मियाँ बीवी के नखरे सहने को बैठी होती हूँ। अगर सब कुछ ससुर जी ने उसके नाम कर दिया तो फिर बैठकर रोते रहना और मुझसे कहना कि तुम तो घर पर होती थी, कुछ क्यों नहीं किया। मैंने अपने शौहर को खूब बातें सुनाई तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा, अच्छा भाई जो करना है वो कर लो, मेरी तरफ से इजाज़त है। मैं भी यही चाहती थी कि वो मुझे इजाज़त देते, अब मैं वो कर सकती थी जो मुझे करना चाहिए था। मैंने देखा वो लड़की सुबह 10 बजे घर से बाहर निकल रही है। मुझे मौका मिल गया कि उसका पीछा करके देखूं कि वो किससे मिलने जा रही है। मुझे यकीन था कि मेरे ससुर को उसने नींद की गोली दे दी होगी, और मेरे बारे में उसे पता था कि मैं अपने बच्चों को संभालने में लगी होंगी, इसलिए वो आसानी से बाहर जा सकती है। मैंने अपने बच्चों को सुलाया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो तो यूं आराम और सुकून से चल रही थी जैसे उसको सारे रास्तों का इल्म हो। हालांकि वो तो गांव से थी। शक और तजस्सुस हद को छू रहा था। जाने वो किससे मिलने जा रही थी। मैं मुसलसल उसके पीछे थी। वो घर के साथ बने पार्क में जा रही थी। वहां जाकर वो किसी के साथ बातों में मसरूफ हो गई। जिससे वो बात कर रही थी वो शायद दरख्त की ओट में था, मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा आगे होकर देखने की कोशिश की तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे सर पर सातों आसमान फट गए। दरख्त के दूसरी जानिब जो शख्स था वो मेरा अपना शौहर था। मैं तो ये देखकर साकत रह गई कि मेरी नई नवेली सास जिस लड़के से मिलने आई है वो मेरा अपना शौहर था। यानी वो रोज रात को उससे बात करती थी, लेकिन जब वो बाहर लॉन में बात कर रही होती थी उस वक्त मेरा शौहर सो रहा होता था। फिर ये सब क्या था? क्या मेरा शौहर उस लड़की के जरिए अपने बाप की दौलत के पीछे था? ये सब सवाल मेरे दिमाग को बुरी तरह उलझा रहे थे। मैं चोरी चोरी आगे बढ़ी और बात सुनने की कोशिश की। मेरा शौहर उससे कह रहा था कि मेरी बीवी को तुम पर शक हो गया है, इसलिए ज़रा मोहतात रहो। रातों को उठकर फ़ोन पर बात करना बंद करो कुछ दिन, वरना प्लान फेल हो जाएगा। मैं बुरी तरह घबरा गई कि ये किस प्लान की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो दोनों मिलकर खेल खेल रहे हैं। मैं रोते हुए वापस अपने घर आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैं घर गई तो सामने ही वो बकरी बंधी नजर आई। मैंने गुस्से में आकर उसकी रस्सी खोली और गेट खोलकर बाहर से गुजरते एक आदमी को रोककर कहा, ये बकरी लोगे? कहने लगा, कितने की? मैंने कहा, मुफ्त ही ले जाओ, मगर दोबारा इसको मेरे सामने मत लाना। वो आदमी बड़ा खुश हुआ और बकरी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की घर आई तो पूछने लगी, मेरी बकरी कहाँ गई? मैंने नफरत से कहा, वो तो गई, मैंने किसी को दे दी। वो हंसकर अजीब से अंदाज में कहने लगी, दे दी? चलो कोई नहीं, अब उसका काम भी खत्म हो गया है, अब उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मैं चुपचाप कमरे में आ गई। मैंने उस डायरी को तलाश किया जिसमें गांव वालों के नंबर लिखे हुए थे। मैंने अपने शौहर के कज़न को नंबर मिलाया और पूछा कि आप लोगों ने मेरे ससुर की शादी किस लड़की से करवाई, मुझे उसके रिश्तेदारों का पता चाहिए। वो हैरान होकर कहने लगा, भाभी ये आप क्या कह रही हैं? आपके ससुर की शादी क्यों होने लगी? वो तो उस दिन सिर्फ फौदगी पर गांव आए थे और चले गए थे। ये एक और इंकशाफ था जो मेरे लिए जानलेवा साबित हुआ। मेरे ससुर ने तो कहा था कि वो गांव से इस लड़की को ब्याह कर लाए हैं। अब गांव वाले लाइल्मी का इजहार कर रहे थे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भी झूठ बोल रहे थे। ये मेरा शौहर और मेरा ससुर मेरे साथ क्या गेम खेल रहे थे? क्या वो तीनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई प्लान कर रहे थे? ये सब क्या हो रहा था? मैंने फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं राज सामने ला कर रहूंगी। शाम को मेरा शौहर आया तो मैंने कुछ देर इंतज़ार किया कि शायद वो मुझे खुद ही सब कुछ बता दे, मगर वो चुपचाप सोने के लिए लेट गया। अगले दिन मेरे ससुर ने मुझे बुलाया और कहा, मैं अपनी सारी दौलत अपनी बीवी के नाम कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो मुझे बता दो। मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब जो होगा चुप करके देखूंगी। उसी वक्त
باقی سب بھی آ گئے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے سسر جی، آپ کے دل میں جو آئے وہ کر لیں۔ آپ اپنی بیوی کے نام سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے اور میرے شوہر دونوں کو ہی کوئی اعتراض نہیں۔ میرے سکون سے کہے گئے الفاظ کو سن کر میرا شوہر اور میرا سسر ایک دم چونک گئے۔ حیرت کے مارے ان کے منہ کھل گئے۔ ان کو شاید یہ تھا کہ میں شور کروں گی، ہنگامہ مچاؤں گی، مگر میں تو بازی ہی ان پر الٹ رہی تھی، تو دونوں حق دک رہ گئے۔ میں نے کہا، کریں نا اپنی بیگم کے نام، کر کیوں نہیں رہے؟ میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ آپ کی کوئی بیگم ہے ہی نہیں، یہ لڑکی آپ کی بیوی ہی نہیں، تو بتائیں پھر کون ہے یہ لڑکی؟ سسر جی کے چہرے کی رنگت فق ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خود کو سنبھال کر کہنے لگے، جاننا چاہتی ہو کون ہے یہ لڑکی؟ تمہاری پھپھو، تمہارے باپ کی بہن اور تمہارے دادا کی بیٹی، اور میری رشتہ دار۔ کیا؟ یہ سن کر میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری پھپھو؟ میں نے پہلی بار تعصب کی نظر ہٹا کر اسے دیکھا تو واقعی اس کی شکل جانی پہچانی سی لگی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ لوگوں کا یہ کیا ڈرامہ ہے؟ مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ میرے سسر کہنے لگے، تمہارے دادا نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ میری رشتہ دار تھی، جس کو تمہارے باپ نے اس کی بیٹی سمیت گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جب تمہاری شادی میں نے اپنے بیٹے سے کی، اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری اس منہ بولی بہن کے ساتھ یہ سب تمہارے باپ نے کیا ہے۔ وہ تو میں ایک فوتگی پر گاؤں گیا تو برسوں بعد اس سے ملاقات ہوئی۔ اس کی ساری کہانی سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے اسے بہن کا درجہ دیا تھا اور اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو سکا۔ گاؤں میں اس نے میرے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے۔ میں نے اسے شادی کی تصویریں دکھائی تو وہ تمہیں اور تمہارے باپ کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ میرے بے حد اصرار پر اس نے بتایا کہ وہ کون ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، میں تمہاری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کروں گا اور اس کا حق اسے دلواؤں گا، مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ تم سے بہت پیار کرتی ہے، کہنے لگی، وہ تم پر اپنی بیٹی کو سوکن نہیں بنا سکتی۔ پھر میں نے ایک اور پلان سوچا اور اس بچی کو اپنے ساتھ لے آیا تاکہ ڈرامہ کر سکوں۔ میں تو اس کمرے میں رہتا ہی نہیں تھا جس کمرے میں یہ رہتی تھی۔ وہ بکری یہ اپنے لیے لائی تھی۔ اس نے اس بکری کو پالا تھا اور اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے اسے اپنے ساتھ لے آئی، اور اس کا دودھ بھی یہ خود پیتی تھی، اور تمہیں لگتا تھا کہ یہ جادو کر رہی ہے۔ میرے بیٹے کو بھی میں نے سب بتا دیا تھا کہ میرا یہ پلان ہے کہ جب میں تمہیں کہوں گا کہ میں اپنی بیوی کے نام اپنی جائیداد کر رہا ہوں تو تمہارے باپ کو دکھ ہوگا۔ اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی سڑک پر آ گئی ہے تو وہ اپنی جائیداد تمہیں دے دیتا۔ اس جائیداد کو تم میرے بیٹے کے نام کرتی اور وہ اس میں سے اس بچی کا جتنا جائز حصہ بنتا تھا وہ اسے دے کر باقی تمہیں واپس دے دیتا۔ ہمارا مقصد تمہیں اور تمہارے باپ کو سبق سکھانا اور اس بچی کا حق اسے دلوانا تھا، اور بس اسی وجہ سے یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ اور تمہارے دادا بہت نیک انسان تھے، انہوں نے میری اس منہ بلی بہن کی عزت بچانے کی خاطر اسے سہارا دیا تھا، اور تمہارے باپ نے اسے پھر سے بے سہارا کر دیا۔ ساری کہانی سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں نے سب سے معافی مانگی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے دادا کی بیوی اور ان کی بیٹی کو اس کا جائز حق ضرور دلواؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔